دوستو کیا دجال کی تازپوشی کے لیے تیاری شروع ہو چکی ہے؟ کیونکہ 24 اکتوبر 2025 کے دن اسرائیل میں کچھ ایسا ہوا جس نے پوری دنیا کو حیران کر دیا ہے۔ اس رسم کو اتنی خاموشی سے ادا کیا گیا کہ دنیا کے بڑے بڑے میڈیا تک کو معلوم نہیں ہوا۔ بیت المقدس میں سب کی نظروں سے چھپ کر ایک ایسا عجیب کام ہوا جس کے بارے میں شاید آپ کو بھی معلوم نہیں ہوگا۔ یروشلم میں کسی خاص جگہ پر 100 سینگ جیسے دکھنے والے ہارن ایک ساتھ بجائے گئے، جس کے لیے 100 کے قریب ایسے چنے ہوئے مذہبی پادری اکٹھا ہوئے اور ایک ایسی رسم ادا کی گئی جو صدیوں بعد دوبارہ ادا کی گئی تھی۔ اور یہ سب کچھ اتنی خاموشی سے ہوا کہ جیسے کسی نے جان بوجھ کر اسے چھپانے کی کوشش کی۔ مگر سوال دوستو یہ ہے کہ آخر اس کے پیچھے کا مقصد کیا تھا اور اس رسم کو ہزاروں سال بعد دوبارہ کیوں ادا کیا گیا؟ دوستو ان 100 سینگ جیسے دکھنے والے ہارن کو ایک ساتھ بجایا جانا کوئی عام رسم نہیں تھی، بلکہ یہودی روایات میں اس انسٹرومنٹ کو بہت خاص مانا جاتا ہے، اور یہ تب بجایا جاتا ہے جب کوئی بہت اہم کام شروع ہونے والا ہو، اور جب یہ بجایا جاتا ہے تو اس کا مطلب ہوتا ہے کہ اب کوئی خاص پیغام دیا جا رہا ہے یا کسی شخصیت کے آنے کا اعلان ہو رہا ہے۔ لیکن 100 ہارن کا ایک ساتھ بجایا جانا تاریخ میں بہت کم دیکھا گیا ہے۔ ان کے عقیدے کے مطابق یہ کسی بہت بڑے واقعے کی تیاری کی شروعات ہے جس کا تعلق ان کے مسیح کی آمد سے ہو سکتا ہے، جس کا وہ ہزاروں سالوں سے انتظار کر رہے ہیں۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ ان چند دنوں میں بیت المقدس اور اس کے آس پاس بہت سی ہلچل ریکارڈ کی گئی۔ ابھی حال ہی میں یہ خبر بھی آپ نے سنی ہوگی کہ مسجد اقصی کے نیچے خفیہ طور پر سرنگیں بنائی جا رہی ہیں۔ کیا یہ سب تیاریاں اس مسیحا کی تاجپوشی کے لیے ہیں؟ دیوار گریا کے پاس، جسے ہیکل سلیمانی کا بچا ہوا آخری حصہ مانا جاتا ہے، اس کے پاس کھڑے ہو کر 100 سے زیادہ یہودی لوگ جمع ہوئے اور 100 بار مینڈے کے سینگ سے بنے ہوئے اس ہارن کو بجایا گیا۔ یہ کوئی عام رسم نہیں تھی، بلکہ اس کی سیدھی کڑی 2 مہینے پہلے ہوئے ایک بڑے واقعے سے جڑتی ہے، یعنی ریڈ ہائپر کی قربانی۔ یہ ایک ایسا بچڑا ہوگا کہ جس کا ایک بال بھی سفید یا کسی اور کلر کا نہیں ہونا چاہیے۔ یہودی روایات اور ان کی پرانی مذہبی کتابوں میں لکھا ہوا ہے کہ اس لال بچڑے کی راکھ سے ہی وہ اس جگہ کو پاک کر پائیں گے جہاں وہ اپنا تھرڈ ٹیمپل بنانا چاہتے ہیں، اور وہ جگہ کوئی اور نہیں بلکہ وہ مقام ہے جہاں اس وقت بیت المقدس آباد ہے۔ کیا یہ دونوں نشانیاں صرف مذہبی تیاریاں ہیں؟ 100 سے زیادہ ہارن کا ایک ساتھ بجایا جانا، کیا یہ کسی خاص انسان کے آنے کی تیاری ہے؟ جیسا کہ کچھ علماء بیان فرماتے ہیں کہ یہ آخری زمانے اور آنے والے دور کی نشانیاں ہیں۔ ایک بات تو طے ہے کہ وقت بدل رہا ہے، اور اس بدلتے وقت میں ہم لوگوں نے قیامت کی ایسی نشانیاں پوری ہوتے ہوئے دیکھی جو آج سے 1500 سال پہلے بیان فرمائی گئی تھی۔ اللہ کے رسول نے فرمایا تھا کہ ایک دور ایسا آئے گا کہ جب مسلمانوں پر کفار بھوکوں کی طرح ٹوٹ پڑیں گے۔ کسی صحابی نے عرض کیا، یا رسول اللہ، کیا ہم اس وقت تعداد میں تھوڑے ہوں گے؟ آپ نے فرمایا، نہیں، بلکہ تمہاری تعداد بہت زیادہ ہوگی، تمہارے پاس پیسہ بھی ہوگا، اسلحہ بھی ہوگا، فوج بھی ہوگی، مگر تم سمندر میں جھاگ کی مانند ہوگے۔ یہی وجہ ہے کہ آج تمام اسلامی ملک ایک جھاگ کی طرح بن گئے ہیں۔ ہمارے پاس فوجیں بھی ہیں، ہتھیار بھی ہیں، تعداد میں بھی بہت زیادہ ہیں، لیکن اس کے باوجود بھی ہم ایک پلیٹ کی طرح بھوکے کفار کے سامنے پڑے ہیں۔ اللہ کے رسول نے فرمایا، اللہ تمہارے دشمنوں کے سینوں سے تمہارا خوف نکال دے گا، اور آج مانو ایسا لگتا ہے کہ وہی دور چل رہا ہے۔ باقی آپ کی اس پر کیا رائے ہے میں نیچے کمنٹ کر کے ضرور بتائیے۔ ویڈیو اچھی لگی تو اسے لائک، اور آگے ایسی اچھی ویڈیو کے لیے چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں۔